السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 27، 28 اور 29 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں ہیں، نبوت بہت اعلیٰ منصب ہے، لیکن نبوت کے تقاضے کیا ہیں؟ نبوت دینے کے بعد اللہ رب العزت جس کردار پر آپ کو فائز کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور 3 بنیادیں اللہ نے خود ارشاد فرمائیں، یہ نص قطعی سے ثابت ہو گئی۔ یہ ہے وہ انسانی اسلامی سیاسی نظام۔ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، جب ہم اسلام کا لفظ سیاسی نظام کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا مقصد ہے وہ سیاسی نظام جو انسانیت پر مبنی ہو، جو انسانیت کے مسائل حل کرے، جو انسانیت میں مینجمنٹ پیدا کرے، انسانوں کے مابین وہ اعلیٰ روابط کا نظام جو اللہ نے قائم کر دیا ہے، جو انسان کے لفظ میں ہے۔ انسان کا معنی ہی پیار کرنے والا ہے، انس کرنے والا۔ اور پھر یہ جو سسٹم ہے جس کو ہم سیاسی نظام کہہ رہے ہیں، یہ فرض عین ہے، ضروری ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے۔ اس لیے نبوت کے ساتھ پہلی ذمہ داری خلیفۃ فی الارض، یہ اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ کے نائب 2 لفظوں میں باتیں سمجھنی چاہیے، یعنی اللہ کی پہچان پیدا کریں گے سوسائٹی میں، اور سوسائٹی میں انسانیت دوستی پیدا کر کے اللہ سے جوڑ پیدا کریں گے، انسانوں کو اللہ سے جوڑیں گے۔ دوسری بات، یہ لوگوں کے مابین اگر مسائل ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی جھگڑے ہیں، یا انسانوں کے مابین اگر کوئی اختلافات ہیں اور کچھ انسان اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ آ گیا، دولت آ گئی، وہ مافیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے گریبان کو پکڑ کر انسانیت کے لیول پہ لانا، ان میں اعتدال پیدا کرنا اور انسانیت میں روابط کے اعلیٰ نظام کو پیدا کرنا، یہ دوسرا ان کا کام ہے کہ فاحکم بین الناس بالحق۔ اور تیسرا اہم کام، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ کوئی انفرادی غرض، لالچ، مفاد پرستی، خواہ وہ اپنی اولاد ہی کیوں نہیں ہے، اپنے اہل خانہ کیوں نہیں ہے، وہ کوئی کسی قسم کی خواہش، نفس پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت آج کی آیات میں اس تمہید کے بعد پھر کائنات پہ غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں
اور وہ جماعت جو سچی جماعت ہے اور دوسری طرف جھوٹے شیطانی جماعتیں، ان کا تجزیہ پیش فرماتے ہیں۔ وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے نہیں بنایا آسمان والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، باطلاً بیکار نکما۔ میرے عزیزو توجہ سے یہ الفاظ سنیے، کتنے خوبصورت الفاظ۔ اللہ رب العزت کئی جگہوں پر فرماتے ہیں کہ یہ زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اور یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ نکما باطل بیکار پیدا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ اللہ نے ایک ایک چیز کو جو پیدا کیا ہے، کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ اللہ نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اس ذرے کے ذریعے سے اللہ نے دوسرے ذروں کو جوڑ دیا۔ یہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پھر انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے خواص رکھ دیے، اور ہر ایک کے خواص کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بتا دیں۔ اور انسان میں اللہ نے وہ خواص رکھ دیے جس کے بعد اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ اللہ نے اس میں عقل رکھ دی، اس میں دل رکھ دیا، سوچنے والی عقل، غور و فکر کرنے والی۔ تو کیا اس انسان کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ زمین اللہ نے پیدا کی تو کیوں کی؟ آسمان کیوں پیدا کیا؟ ان کے درمیان جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ کیوں اللہ نے پیدا کی؟ خود ارشاد فرما دیا کہ یہ باطل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ اب جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک بہت بڑے مقاصد رکھے ہیں تو کیا اس پہ غور و فکر جو نہیں کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ خیال ہے ان کا جو کافر ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، پس بربادی ہے ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی۔ جو گمان اللہ کے بارے میں غلط رکھتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ میرے عزیزو تھوڑا سا غور کیجئے، آج ہم بھی اگر اس آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے غور و فکر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، اس کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرما دیا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز۔ کیا ہم کر دیں گے، ام نجعلو، کیا ہم کر دیں گے الذین آمنوا، جو ایمان والی اعلیٰ سچی جماعت ہے، وعملوا الصالحات، اور جن کا اعلیٰ کردار ہے، جو اعلیٰ مشن رکھتے ہیں، اللہ کی رٹ کو غالب کرتے ہیں، کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کی طرح جو فساد فی الارض کرتے ہیں، جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ ام نجعل المتقین، کیا ہم کر دیں گے ان متقین کو، اللہ کی سچی جماعت کو، کالفجار، ان لوگوں کی طرح جو فجار ہیں، جو ضدی ہیں، متکبر ہیں، شیطانی جماعتیں۔ تو
تو دونوں جماعتوں کا تجزیہ پیش کر دیا۔ اعلیٰ ایمان والی سچی جماعت، اعلیٰ کردار والی سچی جماعت، یہ اس جماعت کی طرح نہیں ہو سکتی جو زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، تکبر پھیلاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، دوسری طرف ابو جہل کی جھوٹی اور شیطانی جماعت، اور اس کا پورا جو بلاک ہے اتحادی بلاک، وہ ظالم، کافر اور مشرک، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، سبحان اللہ، ہم نے تو باقاعدہ آپ کو صراط مستقیم دے دیا۔ پیچھے کئی جگہ یہ گزرا، اور سورۃ یاسین میں ہم نے پڑھا کہ تنزیل صراط مستقیم تنزیل من رب العالمین، وہ صراط مستقیم جو القرآن المجید کی شکل میں ہے، جو قرآن ذی ذکر، سورۃ صاد کی پہلی آیت، صاد والقرآن ذی ذکر کی شکل میں ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، مبارکن، یہ برکت والی ہے، عظمت والی کتاب۔ اس کتاب کو کیا کرنا ہے؟ سنیے دو باتیں اللہ فرما رہے ہیں۔ آج تو ہمیں یہ کتاب پڑھنی نہیں آتی، سمجھنے تو بڑی دور کی بات ہے، ترجمہ بھی پڑھ لے پھر بھی فہم نہیں پیدا ہوتا۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کتاب دی، اور کتاب برکت والی دی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ ان کی آیات پہ توجہ کریں، دھیان دیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ تو اصول و ضوابط ہیں، زندگی کا ایک ماڈل ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، ایک فرد سے لے کے پورا معاشرہ، اجتماع، فیملی لائف سے لے کر بین الاقوامی انسانی لائف کیسے گزارنی ہے، یہ ہے لیدبروا آیاتہ۔ میرے عزیزو، کیا ایسے ہی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن پاک کے حروف، ان کے الفاظ، یہ ہمارے لیے ایک اصول و ضوابط ہے، سسٹم ہے پورا ایک۔ دوسرے نمبر پر وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب، اور تاکہ سمجھیں عقل والے لوگ، اس قرآن پاک کو توجہ کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ تو ہم زبانی بھی یاد کر سکتے ہیں، اور بڑی بڑی مشکل چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں دنیا کی، تو میرے عزیزو یہ تو مشکل نہیں ہے۔ لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ اولو الالباب۔ اور میں نے پیچھے بھی گزارش کی تھی کہ والقرآن ذی ذکر، یہ لفظ بھی زبانی یاد کر لیجیے۔ اب اس کلام مقدس کا جو مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی آیات میں غور و فکر کرو، اسی کو سائنس کہتے ہیں، کہ ہمارا سیاسی نظام، معاشی نظام، اداراتی نظام، گھر کا نظام، محلے کا، شہر کا، قوم کا اور بین الاقوامی نظام، اس پہ غور و فکر کرو، اس کتاب مقدس سے رہنمائی لے کے تشکیل دو۔ اور یہ کن کے لیے باتیں ہیں؟ اولو الالباب، عقل والوں کے لیے۔ یہ سارا قرآن گفتگو عقل والوں کے لیے ہے۔ میرے عزیزو، بڑی پیاری باتیں ہیں، ان کو اختیار کرو، زندگی میں لے کے آؤ۔ عقل، اللہ وہ اعلیٰ عقل ہمیں عطا کرے جو اس پہ غور و فکر کرنے والی ہو، سوچ و بچار کرنے والی ہو۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔